اوکے جی، جیسے بندہ چیئر کے اوپر ایسے ٹیبل کے اوپر جیسے بندہ میں بیٹھا ہوں ایسے ٹیبل کے اوپر بیٹھا ہو اور پیچھے جب اس کو پتہ چلے کہ جی وہ جیسے جم لینڈ بیک ایسے چیئر کے اوپر پیچھے گیا، ٹھیک ہے جی، اور پھر کراس لیگ دا نی، اور پھر اس نے ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ رکھی، جسٹ ایز یو آر ڈوئنگ ناؤ، جیسے کہ تم اب کر رہے ہو. دین ہی سیڈ یو آر پالشڈ ویل ڈریسڈ. ہاں بھائی لگتے تو بالکل صاف ستھرے بڑے ویل ڈریسڈ میں ہو، اینڈ یو ہیو دس سوفسٹیکیٹڈ ایکسینٹ، اور تم نے بولنے کا اسٹائل بھی تمہارا بالکل جو ہے نا وہ نیٹو امریکنس کی طرح ہے. موسٹ پیپل پروبیبلی اسیوم یو آر رچ. تو آپ کو دیکھ کے ظاہری حالت دیکھ کے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ بھائی غالباً یہ کہتے ہوں گے کہ تم بڑے امیر ہو. ویئر یو کم فرام اٹ واز ناٹ اے کوشچن سو آئی میڈ ٹو نو رپلائی. اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ اس نے سوال کیا تھا نا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو اس نے کہا کہ مجھے یوں لگا کہ مجھے اس کی جواب دینے کی ضرورت نہیں، سو آئی میڈ نو رپلائی. تو میں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا. ڈو یور فرینڈز ہیئر نو ہی وینٹ آن دیٹ یور فیملی کوڈ ناٹ افورڈ ٹو سینڈ یو ٹو پرنسٹن وداؤٹ اسکالرشپ. کہ وہ پھر وہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے اندر ایک پرسنل جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے کہ کیا تمہارے دوست جانتے ہیں کہ تم یہاں پہ جو امریکہ کے اندر پرنسٹن یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہو، تم اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہو اور تم افورڈ بھی نہیں کر سکتے اس کی فیسز وغیرہ. تو یہ جو کویشچن جیسے جیسے وہ انٹرنل کویشچن کرتا گیا تو ویسے ویسے جو چنگیز تھا اس کے اندر جو ایک اس کا جو کانفیڈنس تھا وہ شیٹر ہونے لگ گیا نا. This was, as I have said, most important of my interview, and I knew moreover that I ought to remain calm. اور مجھے سب سے زیادہ صرف یہ کرنا تھا کیونکہ میرے لیے انٹرویو بڑا اہم تھا. میرے لیے یہ جاب جو ہے نا یہ فرم کیونکہ بہت جو ہے نا ہائی لیول پہ اس کی ایک امپورٹنس تھی، رینونڈ فرم تھی، اور میں چاہتا تھا کہ یہاں پہ جاب حاصل کروں. تو وہ جو بھی کویشچن کر رہے تھے تو ایک چیز میں نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھی تھی کہ جناب میں نے ان سے آگے جو ہے نا وہ بالکل کام رہنا جو بھی کویشچن ہو گئے. بٹ آئی واز گیٹنگ انوائڈ. لیکن یہ جو کویشچن ساتھ ساتھ چل رہے تھے یہ کیونکہ ٹو پرسنل تھے اور مجھے غصہ سا آ رہا تھا. اینڈ آئی ہیڈ انف آف دس لائن آف کویشچننگ. اور میں اس لائن کو سوال کے ان لائنوں کو دیکھ کے نا تھوڑا مجھے جو ہے نا میرے لیے ایسے لگا کہ برداشت سے ذرا بات آگے جا رہی ہے. سو آئی سیڈ ایکسکیوز می جم بٹ از دیر اے پوائنٹ ٹو آل دس. کیا میری انٹرویو کے اندر یہ میری جاب لینے میں اس کا کوئی سوال کا ان سوالات کا کوئی بنتا ہے کہ اس قسم کے پرسنل سوال کیے جائیں؟ کیا یہ سوال ریلیونٹ ہیں؟ اٹ کیم آؤٹ مور ایگریسولی دین آئی انٹینڈ. وہ کہتا ہے کہ میری اب جب یہ بات میں کر رہا تھا تو میری آواز میں تھوڑا غصہ آنے لگ گیا. اینڈ مائی وائس رائزنگ. اور میری آواز تھوڑی بلند ہونے لگ گئی. اینڈ ٹیکنگ آن این ایج. اور ایک کنارے تک پہنچنے شروع ہو گئی. سو دے ڈو ناٹ نو جم سیڈ. یعنی ٹیکنگ آن ایج کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حد تک آپ کی آواز اونچی جاتی ہے، جب اس سے آگے کراس ہوتی ہے تو وہ ریوڈنس کی طرف آ رہی تھی. لیکن وہاں ریوڈنس تک پہنچتے پہنچتے میں ذرا رکا. سو دے ڈونٹ نو جم سیڈ. اس کا مطلب ہے جم نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ تم وہ نہیں جانتے کہ بھئی تم اسکالرشپ پہ ہو. ہی اسمائل اینڈ وینٹ آن. وہ بڑا مسکرایا اور پھر اس نے اپنی بات آگے بڑھائی. یو ہیو اے ٹیمپر. مجھے اچھا لگا یار کہ تم سبھی کرتے ہو. آئی لائک دیٹ. آئی وینٹ ٹو پرنسٹن ٹو کلاس آف 81. پھر وہ کہتا ہے کہ میں جناب 81 کی کلاس تھی. سما کم ڈا لارڈ. یہ بات پچھلے بھی ہم نے بات کی ہے. یعنی ہائی لیول پہ جو ہے نا ایک اس کی ڈگری اس کی ویلیو ہے. ہی ونکڈ. پھر اس نے تھوڑا سی نا آنکھ ایسے بندہ جیسے ونکڈ کرتا ہے نا آنکھ مارنا. آئی واز دا فرسٹ گائے فرام مائی فیملی ٹو گو ٹو کالج. یہ میں اپنی فیملی کے اندر پہلا بندہ تھا جو کالج میں گیا. آئی ورکڈ نائٹ شفٹ ان ٹرینٹن ٹو پے مائی وے. میں نے اپنی فیسیں بھرنے کے لیے اپنے خراجات پورے کرنے کے لیے میں نے رات کو اٹھ کے کام کیا. فار انف فرام اے کیمپس. اور وہ جہاں پہ میں کام کرتا تھا وہ کیمپس سے میرے کیمپس سے بہت دور تھا. دیٹ پیپل وڈ ناٹ فائنڈ آؤٹ. تاکہ جو لوگ وہاں پہ جن کے ساتھ میں پڑھ رہا تھا رہ رہا تھا ان کو پتہ نہ چلا کہ یہ بندہ اس وقت کہاں پہ کام کرتا ہے یا کیا کرتا ہے. سو آئی گیٹ ویئر یو آر کمنگ فرام. چنگیز یو آر ہنگری. اچھا چنگیز تم کیا بات کر رہے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں تمہاری. پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی بات سے یہ پتہ لگا کہ یو آر ہنگری. یعنی تمہارے اندر ایک طلب ہے، تمہارے اندر ایک بھوک ہے. یہ جو ورڈ ہنگری ہے نا یہاں پہ جو یوز ہو رہا ہے یہ ہنگری کا لٹرل میننگ اس کا نہیں ہے. یہ کانوٹیٹو میننگ ہے. یعنی ہنگری کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اور تم بھوکے ہو. اس کا مطلب ہے کہ تم جب
ایک تمہارے اندر اسٹرگل کرنے کی ایک قوت ہے، کام کرنے کی صلاحیت ہے، یا اپنے مشکلات کو قابو پانے کے لیے تمہارے اندر ایک ایفرٹ تم کرتے ہو، اور یہ چیز جو ہے نا، اسی کو وہ نام دے رہا ہے ہنگری، یعنی تم ہنگری ہو، اینڈ دیٹس اے گڈ تھنگ ان مائی بک. اور وہ کہتا ہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو نا، یہ میرے لیے، میری کتاب میں، میری ہسٹری میں، میرے نالج میں یہ ایک اچھی چیز ہے. تو یہ جو ورڈز ہیں نا، یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ کس طرح جم کن چیزوں کو وہ اگنور کر رہا تھا جب یہ بتا رہا تھا کہ جی ہم ایک اچھے فیملی سے تھے، امیر ویل ٹو ڈو فیملی تھی، اور ہمارا وہاں پہ جو ہے نا سرونٹس وغیرہ تھے. اس چیزوں کو اس نے بالکل وہ فوکس نہیں کیا. لیکن اس نے جب کہا کہ میں اپنے پے آؤٹ کرنے کے لیے میں رات کو کام کرتا تھا، دن کو پڑھتا تھا، اور یعنی وہ اسٹرگل کی جب بات آئی تو پھر اس نے کہا کہ یہ چیز میرے لیے بڑی اہم ہے، جس کو وہ جم نے نوٹس کیا. آئی مسٹ کنفیس کاٹ آف بیلنس. یہ بات سن کے نا مجھے جب ہنگری کی بات اس نے سنی تو وہ تھوڑا وہ کہتا ہے کہ مجھے نا ایسے ذہنی طور پہ جھٹکا سا لگا. آئی ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو ریئیکٹ، اور میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس کا ریئیکشن کیسے دوں. بٹ آئی ڈڈ ناٹ نو دیٹ آئی واز امپریسڈ ود ہم، بٹ آئی ڈڈ نو دیٹ آئی واز امپریسڈ ود ہم. لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بات تو مجھے بڑی سمجھ آ گئی کہ یار میں جم کی یہ باتیں سن کے بڑا امپریس ہو گیا کہ کیسے اس نے تھوڑے ہی وقت میں اس نے میرے اندر کی باتیں باہر نکلوا لی، جن کو سمجھنے کے لیے شاید لوگ سالوں لگا دیں. He had after all seen through me in a few minutes more clearly than had many people who had known me for years. I could understand why he would be effective at valuation and why by extension his firm had come to be highly regarded in this field. مجھے پتہ چلا کہ اب مجھے پتہ لگ گیا کہ اس کی جو فرم تھی وہ کیوں اپنے فیلڈ کے اندر جو یکتا تھی. I was also pleased، مجھے اس بات پہ بھی خوشی ہوئی that he had found in me something he prized، کہ کتنی باتیں میں نے اس کے ساتھ شیئر کی، لیکن چلو اس کی میری کوئی باتیں تو اچھی لگی نا. اینڈ مائی کانفیڈینس until now shaken by our encounter، جو جتنے سوالات اب تک میرے ساتھ ہو رہے تھے اور میرا کانفیڈینس شٹر ہو گیا تھا، began to recover، اب وہ میرا کانفیڈینس دوبارہ بحال ہونا شروع ہو گیا جب اس نے کہا تھا کہ you are hungry، that's a good thing in my book. So تھینک یو ویری مچ جی آپ کی سننے کا. انشاءاللہ نیکسٹ اپنی ویڈیو کے اندر ہم آگے چلیں گے اس کے اوپر.